جاتے ہیں زندگی میں۔ خواجہ نظام الدین صاحب کے پاس آ کے آپ کے مرید نے عرض کی حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑا ہی پریشان ہوں میں، کوئی نسخہ بتائیں، دل بڑا پریشان ہے۔ تو حضرت محبوب الہی فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، انشاءاللہ پریشانی سے شفا ہو جائے گی۔ اس نے کہا کون سا؟ فرمانے لگے محبت کرنی شروع کر دے۔ وہ بھی چپ کر گیا تھا، جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے کہ بندہ ناراض رشتہ داروں سے محبت کرے، جو دوست تنگ کریں ان سے محبت کرے، کام ہی بڑا مشکل ہے۔ کہا پیار کرنا شروع کر دیں۔ اس نے بھی وہی بات کی جو ہمارے ذہنوں میں ابھرتی ہے، جناب وہ سختی بڑھے، بڑی کوشش کی ہے، ٹھیک نہیں ہوتے، یہ بھی ظلم، یہ بھی زیادتی، یہ بھی جفا، یہ بھی تکلیف، وہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں۔ حضور میں محبت کرتا ہوں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو خواجہ نظام الدین صاحب مسکرا پڑے، فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے علاج کے لیے، ہاں اگر فرق نہ پڑا نا تو چند خوراکیں بڑھا دینا، محبت تھوڑی سی، نسخہ ایک ہی ہے۔ اس بیماری سے شفا کا نسخہ ذرا دیکھو نا، ایک بندہ آپ کے ساتھ بڑا تلخ ہے، آپ بھی تلخ ہو جائیں تو میری اس کو تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں بھی ہوگی۔ جب ہنڈیا ابلتی ہے نا تو اس کے اپنے کندھے بھی تو جلتے ہیں نا۔ تلخ ہونے سے کوئی سامنے والا تلخی دکھائے تو محبت چھوڑ دینے سے انسان کا اپنا لہجہ بگڑتا ہے، سامنے والے کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ اگر ہم لوگوں کی تلخیوں کے باوجود محبت والے رہیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ایک بندہ سامنے محبت والا ہوگا نا تو سامنے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یار حد ہو گئی ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں جواب دے کے بندہ کسی کو لاجواب نہیں کر سکتا، چپ رہ کے لاجواب بھی کر سکتا ہے۔ کسی نے آپ کے خلاف ایک بات کی، آپ کو 3 کرنی پڑیں گی، آپ 3 کریں گے پھر وہ 6 کر دے گا، پھر آپ کو 12 کرنی پڑیں گی، تو یہ تو معاملہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ ایک کی آپ چپ کر دیں، اس نے دوسری کی آپ چپ کر دیں، اس نے تیسری کی، 5 6 کے بعد پتا وہ کیا کہے گا تو میں نے پاگل سمجھنا ہے، میں بولی جانا تو جواب ہی نہیں دینا۔ اس کا مطلب ہے چپ رہے کہ تو بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے۔ اتنا او جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا، یہ تو سارے کرتے ہیں کام، میں نے جیتنا ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ کوئی انوکھا کام بھی تو کرنا۔ جتن تے ہر کوئی کھیڈے، وہ تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی، ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ کہے نا یار میں نے سامنے والے کا قد اونچا کرنا ہے، میں نے ہار جانا ہے، زندگی پیار والی بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں ساتھ تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور نے سرخ دھاری دار چادر اپنے مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، پیچھے سے ایک شخص نے میرے نبی پاک کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا، یہاں نہ مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا۔ حضور نے یوں پلٹ کر اس بندے کی طرف دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا۔ لو یہ صحیح بخاری ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ یہاں تو کوئی دروازہ زور سے کھٹکھٹا دے اسے خیرات نہیں ملتی، دھکے ملتے ہیں، کہتے ہیں تو قرضہ لینے آیا ہے، دروازہ توڑنا ہے۔ یہاں تو سگے باپ کی سختی برداشت نہیں، والدہ نے اگر کوئی بات دبا کے کر دی تو کہتے ہیں میں پابندیاں قبول نہیں کرتا۔ اس نے چادر پکڑ کے کھینچی، مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے غریب ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اس نے کہا نا میں مانگنے آیا ہوں تو میرے کریم رسول نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ کمال ہے، یہ کر کے دیکھو، اپنا لہجہ نہیں بدلنا، سامنے والا کوئی بھی ہو۔ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی کہ سامنے بندہ تلخ تھا تو لہذا میں بھی تلخ ہو گیا۔ نیکی ہوتی ہے، تجارت نہیں ہوتی، اور نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، دو طرفہ نہیں ہوتی۔ دو طرفہ تو تجارت ہوتی ہے، تو کر پھر میں بھی کروں گا، یہ تو تجارت ہو گئی۔ نیکی تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر، میں مدینے والے کا غلام ہوں، میں ضرور کروں گا، مجھے میرے نبی کا حکم ہے، میں نیکیوں کو تجارت نہ بنائے، ورنہ تو انتظار کرو گے کہ سامنے والا کرے تو میں کروں۔ حضور مسکرائے، اور قربان جاؤں
وہ تو آیا تھا نا مانگنے کہ دو چار چیزیں مل جائیں تو بات بن جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے دو پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اس فقیر کو دے دو. اپنے انداز میں تھوڑی محبت لائیں، اپنے لہجے میں تھوڑا سا نا پیار لائیں. ہم پیار کرتے ہیں پر جہاں مطلب ہوتا ہے. گاہکوں سے پیار بالکل ٹھیک ہے، جن سے لین دین کے معاملات ہیں ان سے ناراض ہو گئے آپ لوگ، غلط بات کر دی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. جہاں کوئی مطلب ہے وہاں معاملہ بالکل ٹھیک ہے. اور یار یہ پیار نہیں، یہ پیار کا دکھلاوا ہے. اس طرح تھک جاؤ گے. اگر لہجہ ہی پیار والا ہو جائے نا، انداز ہی پیار والا ہو جائے تو پھر زندگی ذرا حسین ہو جاتی. پھر نا ماں کو بیٹے سے بات کرتے ڈر نہیں لگتا، پھر اہلیہ اس سے بات کرتے پریشان نہیں ہوتی، وہ خوف نہیں کھاتی کہ یہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا. پھر غریب بہنیں بات کرتی ہیں تو ذرا آسانی سے کر لیتی ہیں، پھر کوئی محلے دار غریب بات کر لیتا ہے. لیکن اگر لہجہ تلخ ہو، انداز سخت ہو، پھر خرابی ہوتی ہے. ایک چوتھی بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہم محبت نہیں کرتے. ہم نہ اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں میری یہ شان ہے. دیکھیں عالم کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے، پر عالم کو یہ تو نہیں نہ کہا گیا کہ وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جائے، کہ میں چونکہ بہت بڑا عالم ہوں. اس کو تو یہ اجازت. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص نیک ہے، ہمیں حکم ہے کہ اس کی عزت کرو، لیکن اگر وہ نیک آدمی کہنا شروع کر دے کہ میں چونکہ ولی اللہ ہوں، یہ اس کے لیے جائز ہے، اسے حق پہنچتا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم نہ اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیا سب نے، 2 4 5 بندوں پہ ہم حاکم بن گئے، لہذا ہم کہتے ہیں اس کے لیے اس کی ضرورت ہے، یہ میری خدمت کرے. یاد رکھنا جو ملازموں کے حق میں تلخ ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ ہی تلخ ہو، اسے عادت ڈال جاتی ہے نا روب ڈالنے کی، سب کے ساتھ تلخ ہو جاتا ہے. جو جس کے ساتھ بھی رویہ سخت کرتا ہے وہ اس کی طبیعت کا حصہ بنتا جاتا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے. زندگی میں جو رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کبھی گن کے دیکھ لیں، وہ ہماری محنت نہیں، وہ محض اللہ کا فضل ہے. تو اگر محض اللہ کا فضل ہے پھر ہمیں جھکے ہوئے ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہم اس پر تبصرہ کرتے. کسی بندے کے پاس اگر کوئی ملازم ہوتا ہے نا، اس کے پاس اگر ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں، تو آج کل ماحول یہ بن گیا کہ نیرا ڈرائیور نہیں رکھا ہوتا، پھر خواہش ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی یہی بند کرے، یہ اٹھے اور میرے سارے کام یہی بندہ کرے. تو میرے عزیز اس سے بھی بندہ تلخ ہوتا ہے، محبت اس کی طبیعت سے نکل جاتی ہے، موسم محبت بدل جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں نرم رہیں.